نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما محمد رسول اللہ. جب صلح حدیبیہ ہو رہی تھی تو کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رسول اللہ نہیں کرتے. انہوں نے کہا جی محمد بن عبداللہ، محمد رسول اللہ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول نہیں مانتے. تو اللہ نے قرآن میں لکھ دیا کہ تم مانو یا نہ مانو یہ قیامت تک یہ نام رہے گا. فرمایا محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اور پھر ان کی ایک ٹیم ہے، ایک جماعت ہے جو ان کے ساتھ ہے. وہ کیا ہے؟ والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھی ہیں یعنی صحابہ کرام. والذین معہ، جو ان کے ساتھی ہیں. اشداء علی الکفار، یہ کافروں پر سخت ہیں، یعنی کفر کے مقابلے میں نرمی نہیں کرتے. رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں، آپس میں نرم ہیں. یہ صحابہ کرام کی صفات اللہ بیان کر رہا ہے. یعنی ایسی جماعت جس کے صفات اللہ بیان کرے وہ کتنی عظیم جماعت ہے. اور میں محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھی ہیں. اشداء علی الکفار، کافروں پر تو سخت ہیں. رحماء بینہم، اور آپس میں رحم دل ہیں، نرم ہیں. ان کی صفات اور کیا ہے؟ تراہم رکعا سجدا، ان کو تم دیکھو گے رکوع کرتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے. ایسی جماعت ہے کہ جو رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں اور سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں، یعنی نماز کو بڑے اہتمام سے وہ پڑھتے ہیں. تراہم رکعا سجدا، اور اس رکوع سے اور سجدے سے ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رضا کو تلاش کرتے ہیں کہ اللہ کا فضل ہمیں ملے اور اس کی رضا ہمیں ملے. یہ کون لوگ کہتے تھے؟ صحابہ کرام. سجدہ رکوع میں پڑے رہتے اور مقصد کیا ہوتا؟ نیت ارادہ کیا ہوتا؟ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ تلاش کرتے تھے اللہ کے فضل کو اور اس کی رضا کو. ان کی اور صفات فرمائے کیا ہے؟ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں سے ان کے سجدوں کی نشان نظر آتے ہیں. ان کے چہروں سے، ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ سجدے سے یہاں نشان پڑ جاتا ہے، وہ اور چیز ہے. اور ایک نمازی کے چہرے پہ ایک نور ہوتا ہے، یہ اور چیز. تو یہ اثر ہوتا ہے. نمازی کے چہرے پہ اگر نشان نہ بھی ہو اس کا چہرہ ویسے ہی چمکتا ہے. تو ان صحابہ کرام کے چہرے ایسے چمکتے تھے.
فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں سے ان کے سجدوں کے اثرات معلوم ہوتے تھے. ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، اور یہ ایسی جماعت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ان کی مثالیں تورات میں بھی اور انجیل میں بھی بیان ہوئی ہے. یعنی پہلی کتابوں میں بیان ہوا ہے کہ ایسی ایک جماعت آئے گی جن کے یہ صفات ہوں. ایسے کوئی اور لوگ ہیں جن کی صفات کو تورات اور انجیل نے بیان کیا ہو؟ یہ صرف صحابہ کرام. فرمایا کہ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، اور پھر اللہ نے صحابہ کرام کی ایک مثال بیان کی ہے. مثال کیا ہے؟ جس طرح کہ ایک بندہ کھیتی لگاتا ہے، اس میں دانے ڈالتا ہے، اس سے پودا نکلتا ہے. پودا پہلے نازک ہوتا ہے، پھر تھوڑا مضبوط ہوتا ہے، پھر موٹا ہوتا ہے، پھر اس میں دانے لگتے ہیں، پھر فصل لہلہاتی ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جو ذمہ دار ہوتا ہے جس نے یہ فصل لگائی ہوتی ہے وہ دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فصل تھی. آپ نے یہ فصل صحابہ کرام کی لگائی تھی اور آپ صحابہ کرام کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے. تو اللہ پاک نے یہ مثال صحابہ کرام کی بیان کی ہے. جس طرح زمیندار زمینداری کرتا ہے، فصل لگاتا ہے، فصل اگتی ہے اور لہلہاتی ہے تو زمیندار کا دل خوش ہوتا ہے کہ میری فصل اس دفعہ بڑی زبردست ہے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کزرع اخرج شطأہ، اس فصل کی طرح جو آپ کے اپنے کونپل کو نکالتا ہے، فآزرہ، پھر وہ مضبوط ہوتا ہے، فاستغلظ، اور پھر وہ موٹا ہوتا ہے، فاستوى علی سوقہ، پھر اپنے تنے پہ وہ کھڑا ہوتا ہے. وہ فصل اپنے تنے پہ کھڑا ہوتا ہے، درخت اپنے تنے پہ کھڑا ہو کے مضبوط ہوتا ہے. یعجب الزراع، وہ جو فصل اگانے والا ہے وہ بڑا خوش ہوتا ہے، اس کو تعجب ہوتا ہے. لیکن ایک اور لوگ ہیں، وہ جو فصل جس نے اگائی ہے وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فصل تھی، آپ تو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے تھے. لیکن فرمائے لیغیظ بہم الکفار، اور کافر اس فصل کو دیکھ کے جلتے ہیں. کافر اس فصل کو دیکھ کے، تو اس آیت سے علماء نے اور فقہاء نے اور مفسرین نے لکھا ہے کہ جو صحابہ کرام کو دیکھ کے جلے وہ کافر ہے. اس طرح کہ اس فصل کو زمیندار دیکھ کے خوش ہوتا ہے اور جو کافر ہے وہ جلتے ہیں. تو وہ فصل کون سی فصل تھی جی؟ صحابہ کرام کی. خوش کون ہوتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ. اور جلتے کون تھے ان سے؟ کافر. تو آج بھی جو صحابہ کرام سے جلے، صحابہ کرام کے خلاف بولے، برا بلا کہے، قرآن کہتا ہے لیغیظ بہم الکفار، وہ کافر جو ہے ان کو غصہ آتا ہے. گویا کہ وہ کافر ہیں جو صحابہ کرام کو نہیں مانتے یا ان کے خلاف. قرآن ان کی ایسی ایسی صفات بیان کرتا ہے اور تو نہیں مانتا. گندا انسان، تیری کیا حیثیت ہے کہ تو ان کو نہ مانے؟ قرآن کیا کہ تورات اور انجیل میں ان کی صفات بیان ہوئی ہیں. ایسی جماعت تھی، اور ایسی جماعت تھی کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ساتھ دیا کہ کوئی اور جماعت نہیں دے سکتی. فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا، وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا ان لوگوں سے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرتے رہے، منہم، ان کے لیے اللہ کے پاس مغفرتاً، بخشش ہے، واجراً عظیما، اور بڑا اجر ہے. کن لوگوں کے لیے؟ جو صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ کے ہاں بخشش ہے اور کیا ہے جی؟ اجر عظیم ہے. تو یہ آیت جو ہے نا، یہ سورہ فتح کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 29. تو اس میں صحابہ کرام
کی صفات کا بیان ہے۔ اگر کسی نے دیکھنا ہو کہ صحابہ کون تھے تو آ کے قرآن دیکھے، اور اس کے باوجود بھی اگر کوئی نہیں مانتا تو اللہ فرماتے لیغیظ بہم الکفار، یہ جو فصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگائی ہے، حضور تو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، مسلمان دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، اور کافر دیکھ کر کیا کرتے ہیں؟ جلتے ہیں۔ لیغیظ بہم الکفار، اللہ ہمیں صحابہ کرام کے طرح ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔